کو اہم خبر آگاہ کریں گے۔ پاکستان وقت، جگہ اور اپنی مرضی سے جواب دینے کا حق رکھتا ہے، DGISPR کا ایسا کہنا ہے۔ ہندوستان کی آبی جارحیت کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا کوئی طیارہ بھارتی ایئر اسپیس میں نہیں گیا ہے، اور DGISPR کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے وادی لیپا سیکٹر کی پوسٹ وانجل فارورڈ پر بھی سفید جھنڈا لہرا دیا ہے۔ سفید جھنڈا لہرانے کا مطلب شکست کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر دشمن کو بھاری نقصان پہنچانے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع سے خبر موصول ہو رہی ہے، پاک فوج نے ایک اور بھارتی ڈرون مار گرایا ہے۔ شکر گڑھ سیکٹر میں بھارتی فوج کا ڈرون پاکستان رینجرز نے مار گرایا ہے۔ ڈرون کے ذریعے دراندازی کی ناکام کوشش صبح کے وقت کی گئی ہے۔ بھارت کا بزدلانہ وار، پاک فوج کا بہادری سے جواب۔ بھارت نے رات کے اندھیرے میں یہ وار کیا، جبکہ پاک فوج نے صبح جواب دیا۔ بھارتی فوج نے وادی لیپا سیکٹر کی پوسٹ وانجل فارورڈ پر بھی سفید جھنڈا لہرا دیا ہے۔ سفید جھنڈا لہرانے کا مطلب شکست کو تسلیم کرنا ہے۔ بھارتی فوج نے اپنی شکست یہاں پر تسلیم کی۔ پاک فوج نے ایک اور بھارتی ڈرون مار گرایا۔ شکر گڑھ سیکٹر میں بھارتی فوج کا ڈرون پاکستان رینجرز نے مار گرایا ہے۔ قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت اور وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی سلامتی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں گفتگو۔ اعلیٰ فوجی حکام، وفاقی وزراء اور دیگر اہم شخصیات اجلاس میں شریک ہیں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارتی حملوں میں بتایا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے 6 شہری مقامات کو نشانہ بنایا۔ 26 معصوم شہری شہید اور 46 زخمی ہوئے۔ مظفر آباد کے قریب مسجد بلال کو بھارتی جارحیت کا نشانہ بنایا گیا، جس میں 3 شہادتیں ہوئی ہیں۔ کوٹلی میں 16 سالہ لڑکی، 18 سالہ نوجوان شہید ہوا۔ مریدکے میں ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ مریدکے میں 3 مرد شہید اور 1 زخمی ہوا ہے۔ سیالکوٹ، شکر گڑھ سے کسی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ بھارت کا مساجد اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا اس کی تنگ نظر سوچ کی عکاسی کرتا ہے، جو مودی کی حکومت میں ہندوتوا کے زیر تسلط بڑھ رہی ہے۔ بھارت میں اقلیتوں، بالخصوص مسلمانوں اور ان کی مذہبی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب اپنی بزدلانہ تاریخ دہراتے ہوئے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا۔ اس نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ اب تک 6 مقامات پر جو حملے ہوئے، ان میں 26 معصوم سویلینز شہید ہو چکے ہیں اور 46 انجرڈ ہیں۔ ان کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ احمد پور ایسٹ میں مسجد سبحان اللہ کو نشانہ بنایا گیا۔ 13 شہادتیں ہوئیں، جن میں 2 3 سال کی بچیاں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ 7 خواتین اور 4 مرد ہیں۔ وہاں پر 37 زخمی ہوئے، جن میں 9 خواتین اور 28 مرد ہیں۔ مظفر آباد کے قریب مسجد بلال کو بھارتی جارحیت کا اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ وہاں پر 3 شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 بچی اور 1 لڑکا زخمی ہے۔ کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا۔ 1 16 سال کی بچی اور 1 18 سال کا معصوم بچہ شہید ہوئے۔ 1 ماں اور بیٹی اس وقت زخمی ہیں۔ مریدکے میں مسجد ام القرا کو نشانہ بنایا گیا۔ 3 مرد شہید ہوئے اور 1 زخمی ہے۔ سیالکوٹ میں جو نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ سے کوئی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں آئی۔ شکر گڑھ میں بھی جو نشانہ بنایا گیا، وہاں پر بھی کسی جانی نقصان کی خبر نہیں، البتہ ایک ڈسپنسری کو کچھ نقصان ضرور ہوا ہے۔ لائن آف کنٹرول پہ جو وائلیشنز، بلا اشتعال فائرنگ جو بھارت کر رہا ہے، اس میں اب تک 5 معصوم سویلینز شہید ہو چکے ہیں، جس میں ایک 5 سال کا بچہ بھی شامل ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنی قوم کی بھرپور حمایت سے دشمن کو پاکستان پر حملہ کرنے کے چند لمحوں کے بعد ہی منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا اور دے رہی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ بھارت نے پاکستان میں مساجد کو نشانہ بنایا۔ مساجد اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا تنگ نظر سوچ کی عکاسی کرتا ہے، جو کہ مودی کی حکومت میں ہندوتوا کے زیر تسلط بڑھ رہی ہے۔
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ افواج پاکستان نے دشمن کے 5 طیارے ایک ڈرون کو مار گرایا۔ پاک فضائیہ نے بھارتی طیاروں کو اس وقت گرایا جب انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا۔ بھارت کی جانب سے LOC پر بلا اشتعال فائرنگ کا دندان شکن جواب دے دیا گیا۔ پاک فضائیہ کے تمام طیارے دفاعی اثاثے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ پاکستان کی جانب سے اس جارحیت کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا۔ بھارت نے پاکستان کی جری قوم کو للکارا ہے۔ بھارت کی غلط فہمی کو یقیناً جلد ٹھیک کر دیا جائے گا۔ پاکستان نے دشمن کی جارحیت کے جواب میں اور اپنے دفاع میں دشمن کے 5 طیارے اور ایک کامبیٹ ڈرون جو پاکستان پر حملہ آور ہوئے تھے ان کو مار گرایا ہے۔ حملہ آور گرائے جانے والوں میں بھارتی فضائیہ کے جنگی طیاروں میں 3 رافیل، ایک MiG-29 اور ایک SU طیارہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہیرون کامبیٹ ڈرون بھی اس میں شامل ہے۔ یہ جو فضائی ایسٹس گرائے گئے یہ جنرل ایریا بھٹنڈا میں، جموں میں 2 اونتی پور کے علاقے میں، ایک اخنور اور ایک سری نگر کے علاقے میں مار گرایا گیا۔ پاکستان ایئر فورس نے ان طیاروں کو اس وقت گرایا جب انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ It should also be noted Pakistan Armed Forces could have shot even more than 10 of their aircraft. But we exercised restraint کہ الحمدللہ پاکستان فضائیہ کے تمام طیارے، تمام ایسٹس مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ اس فضائی جنگ کے علاوہ دشمن نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال گولہ باری اور سیز فائر وائلیشنز شروع کی، جس کا پاکستانی فوج نے دندان شکن جواب دیا اور اس کی متعدد پوسٹوں کو تباہ کیا۔ DGISPR کا کہنا تھا بھارت نے نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ نوسیری ڈیم کے اسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا اور نقصان پہنچایا۔ ہائیڈرو اسٹرکچر کو نشانہ بنانا ناقابل قبول اور خطرناک اقدام ہے۔ ان کا کہنا تھا کیا ہندوستان پاکستان کے عوام کے پانی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ ہندوستان جانتا ہے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا عالمی قوانین، جنگی اقدار اور روایات اس بات کی اجازت دیتی ہیں آپ کسی دوسرے ملک کے پانی کے ذخائر، ڈیمز اور ہائیڈرو پروجیکٹس کو نشانہ نہیں بنا سکتے؟ ایک اور افسوسناک عمل اس واقعے میں ہندوستان نے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو، اس میں نوسیری ڈیم کے سٹرکچر کو نشانہ بنایا اور اس کو نقصان پہنچایا۔ ہائیڈرو سٹرکچرز نشانہ بنانا ایک ناقابل قبول اور خطرناک ایسکیلیشن ہے۔ کیا ہندوستان پاکستان کے عوام کے پانی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا انٹرنیشنل نارمز اور جنگی قوانین، روایات اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ آپ کسی اور ملک کے پانی کے ذخائر، ڈیمز اور ہائیڈرو پاور سٹرکچرز کو نشانہ بنائیں؟ ایک اور خطرناک اور ناقابل قبول عمل